اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفجر مکی سورت ہے، 30 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، ترتیب میں 99 نمبر ہے، ترتیب میں 99 نمبر ہے، اور نزول میں 10 نمبر پہ ہے۔ سورۃ اللیل کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں ترغیب فی طلب الآخرہ ہے اور تزہید فی الدنیا ہے۔ باہر چلے جاؤ اور باہر بیٹھ کے سنو۔ ترغیب طلب آخرت ہے اور تزہید فی الدنیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلی صورتوں میں ہے۔ والفجر ولیال عشر، تمہید برائے مضمون تزہید، تمہید برائے مضمون تزہید۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ربط تو سمجھ لیا ہے نا، آخرت کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، دنیا سے بے رغبتی دلائی جا رہی ہے، یہی ربط ہے بس۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، اس سے مراد یوم النحر ہے، یوم النحر، جی قربانی کا دن، 10 ذی الحج۔ اللہ تعالی معاف کرتے ہیں حجاج کو جو مزدلفہ میں کھڑے ہیں، جی قسم ہے فجر کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، رمضان کی آخری 10 راتیں مراد ہیں، جن میں عبادت، ایک رات میں عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ عبادت کرو، اس سے یہ افضل ہے۔ 83 سال 4 ماہ بنتے ایک تاک رات میں اللہ کی عبادت کرنے کی۔ اور قسم ہے جفت کی، مراد جفت نماز ظہر عشاء۔ والوتر، اور قسم ہے وتر کی، مغرب کی نماز جو کہ وتر ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے، الشف اور الوتر، باہر بیٹھ کے سنو کر سب سبق۔ الشف والوتر، یہ دونوں طباق اور تضاد ہیں۔ اب پھر کریں گے ترجمہ۔ قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے۔ یہاں ایک علمی بات ہے، غلام خان میری طرف دیکھو، علمی بات ہے۔ وہ کیا کہ مولانا احمد شہید مرحوم مغفور، وہ دورہ تفسیر پڑھا رہے تھے، ایک طالب علم نے کہا کہ استاد جی یسر یا کیوں گری ہے؟ یہ بات مجھے کس نے سنائی؟ ولی کامل سید، پھر استاذ العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر، اپنے وقت کے کتب اور ابدال سید بدیع الزمان شاہ رحمہ اللہ تعالی نے، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی۔ میرا ان سے بڑا قلبی اور گہرا تعلق تھا، بڑا فائدہ اٹھایا میں نے ان سے۔ تو جب علامہ صاحب نے یہ بات کی، اس طالب علم نے بات کی کہ استاد یسرے پہ یا کیوں گری ہے، تو علامہ صاحب نے کہا پیچھے اذا آیا کھلوتا، تو بدیع الزمان شاہ صاحب علمی رد کرتے تھے کہ اذا تو جزم نہیں دیتا ہے۔ اب بدیع الزمان شاہ صاحب فرماتے تھے کہ سرا یسری کا معنی ہے چلنا، رات کو چلنا، رات کو چلنا۔
جب اللیل ساتھ آ گیا نا اللیل، تو یسری اس میں معنوی تخفیف آ گئی ہے، مطلقاً چلنا، رات جب چلتی ہے، حالانکہ سرا یسری کے معنی رات کو چلنا، تو پھر لفظی تخفیف بھی آ گئی، یا بھی گر گئی ہے۔ واللیل اذا یس، معنی میں تخفیف آئی تو لفظ میں بھی برار کیا آ گئی، اذا نے جزم نہیں دی ہے۔ تو بھئی ہم علمی رد، چاہے باپ ہو، چاہے استاد ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، تو علمی رد کرنا تو حق ہے۔ ہاں کوئی بکواس کرنا، کوئی زبان سے ایسی بات کہ ان کی توہین ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں علمی رد کر رہا ہوں، اور بدیع الزمان شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے سن کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ اذا نہیں، اذا جزم نہیں دیتا ہے، سمجھی بات؟ یسری معنوی تخفیف آئی تو لفظی تخفیفی آ گئی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں اس میں بہت بڑی قسم ہے عقل والوں کی، جو ہم نے قسمیں اٹھائی ہیں بہت بڑی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے استاد جی جواب قسم کیا ہے، جی جواب قسم یہ ہے کہ والفجر، اس کا جواب معذوف ہے، آخرت کا طلبگار، دنیا پہ آخرت کو ترجیح دینے والا کامیاب ہوگا، یہ جواب قسم ہے۔ قسم ہے 10 راتوں کی، اس میں بھی یہ ہے جو ان میں عبادت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، وہی مطلب بنتا ہے۔ قسم ہے جفت اور وتر کی، اللہ پاک جو ہے نماز پڑھنے والوں کو کامیاب کریں گے۔ واللیل اذا یس، یہاں جواب معذوف ہے، تہجد پڑھنے والوں کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں اس میں بہت بڑی قسم ہے عقل والوں کے لیے۔ تزہید فی دنیا کے لیے تخفیف دنیاوی کا پہلا نمونہ، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کس طرح کیا تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ، یعنی قوم ارم جو لمبے لمبے قدوں والی تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مثل نہیں پیدا کی گئے شہروں میں۔ دوسرا نمونہ، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمودیوں کو نہیں دیکھا جو تراشتے تھے پتھروں کو وادی القرا میں۔ جی تیسرا نمونہ، اور فرعونی ذل اوتاد جو میخوں والے تھے، لشکروں کی کثرت، خیمے بناتے تھے پھر میخیں گاڑتے تھے، یا عذاب میخوں کے ذریعے دیتا تھا، اس لیے فرعون ذل اوتاد۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی ہے شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، پھر انہوں نے شہروں میں فساد کو زیادہ کیا، فصب، پھر ڈالا ان پہ تیرے رب نے عذاب کا، کی میں نے کرنا کوڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک رب تیرا البتہ گرفت میں ہے، طاق میں ہے، مرصاد کا معنی طاق۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، سمجھنا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اس کو علم معانی میں مقابلہ کہتے ہیں۔ پس بہرحال انسان شکوہ جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، پھر عزتیں دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اور بہرحال جب آزماتا ہے اسے اس کا رب، پھر تنگ کر دیتا ہے اس پہ اس کا رزق، پھر کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کہنا یہ چاہیے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں رکھے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ نعمتیں دیتا ہوں تو اکرمان میرے رب نے میری عزت بنا دی ہے، رزق تنگ کرتا ہوں تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز ایسے نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اسے خوشی آئی الحمدللہ، غمی آئی الحمدللہ، ربنا تقبل منا الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم بولا حفیظ اللہ، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ادھر دیکھو، انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، کہو سبحان اللہ۔ بیت مکرم فیہ یتیم مکرم، وہ گھر بڑا عزت والا ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ یتیم اس بچے بچی کو کہتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے والد فوت ہو جائے، والدہ کے فوت ہونے سے بچہ بچی کہتے کیسے یتیم نہیں بنتے۔ والدہ فوت ہوئی تو بچہ بچی یتیم نہیں، والد بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے جب کوئی یتیم روتا تھا تو آپ فرماتے تھے، نہ رو، مجھے اپنی یتیمی کا دور یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یتیمی کا جو دور ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، چچا، ماموں، لیکن والد کی جو کمی ہوتی ہے وہ انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ یتیم نہ بھی ہونا تو آدمی پریشان ہوتا ہے، یعنی بلوغت کے بعد بھی والدین فوت ہو تو ایک اثر پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے جو نابالغ ہو یا بالغ اور والد کی نعمت سے محروم نہیں ہو، والد ہے تو اس کو بہت بڑی نعمت سمجھو۔ میں بالکل بچہ تھا، چھوٹے عثمان کی طرح تھا، عمر میری ہوگی 10-11 سال ہو گئی ہے، اس سے زیادہ۔ میرے بھائی اب بھی میرے ساتھ اتنی شفقت کرتے ہیں کہ میں، یعنی بعض اوقات غلاب بھائیوں کی شفقت کی وجہ سے مجھے رونا آ جاتا ہے، یقین کرنا۔ اس دن میرے بڑے بھائی حکیم عبدالمالک صاحب مجھے فرمان لگے کوئی صبر آیا ہے کہ نہیں، تو اس کے بعد کہنے لگے کہ میں اماں جی کی قبر پہ کھڑا ہوں، تو مجھے اس وجہ سے کہ انہیں میری کتنی فکر ہے کہ کوئی صبر آیا ہے یا کہ نہیں آیا ہے۔ حالانکہ میرے بہن بھائی بڑے، لیکن مجھے جب والد صاحب کی تدفین ہو رہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پورا جہان جو ہے نا وہ ویران ہو گیا ہے، حالانکہ میں بچہ تھا۔ اس کے بعد میں نے دین پڑھا اور آج بھی اس وقت بھی مجھے ان کی یاد ستاتی ہے۔ تو والدہ محترمہ تو اب فوت ہوئی ہیں، اس لیے ماں باپ کی قدر کرو۔ ماں باپ بہت بڑے، جن جن کے والد صاحب نہیں ہیں ہاتھ کھڑے کرو، جن جن کا والد نہیں ہے ان سے پوچھو کیا مقام ہوتا ہے والد۔ والد کے بغیر انسان جو ہوتا ہے وہ بالکل یہ سمجھو کہ اس کے سر پہ کوئی چھت نہیں ہوتی ہے، چاہے جتنے بھی عزیز و اقارب ہوں۔ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم عزت نہیں کرتے ہو یتیم کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور جانوروں میں اگر کسی کی ماں مر جائے نا اسجد تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ بکری، گائے ماں مر جائے نا تو عربی میں اسے یتیم کہتے ہیں، اور انسان میں اس کا برعکس ہے کہ باپ فوت ہو جائے۔ داؤد ایک دفعہ بڑی عید کا موقع تھا، غالباً میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو ممدیالے کے جتنے قاری شبیر صاحب یہ سارے لڑکے پڑھتے تھے، تو یہ میرے پاس بیٹھے رہے کہ چھٹیاں ہو گئی اور استاد جو ہے نا پریشان نہ ہو، اللہ انہیں خوش رکھے۔ وہ جو کمرہ ہے عثمان صاحب کے کمرے کے ساتھ، اس کے سامنے میں بیٹھتا تھا، تو بیٹھے رہے، سارے چلے گئے، آخر میں اب اکیلا۔ وہ دور بھی تھا، غالباً اس وقت گیٹ بھی نہیں تھا مدرسے کو، سارے میں نے عید پڑھانی تھی، اور اس وقت بڑی عید پہ 100 روپیہ انجمن دیتی تھی، اور 200 چھوٹی عید پہ، اور وہ 100 اور 200 بہت مبارک تھا، بڑی فائدہ اور خوشی ہوتی تھی۔
ایک طالب علم نہیں گیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں استاد جی امی نہیں ہے نا میری، تو اس لیے گھر جا کے کیا کرنا ہے، تو ماں باپ کی قدر کرو۔ تو مجھے رونا آ گیا، اور واقعہ وہ نہیں ہے جی، امی نہیں ہے، میں نے گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ ماؤں کے قدموں کو چوما کرو، ہاتھ چوما کرو، اور ان سے دعائیں لیا کرو۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم عزت نہیں کرتے ہو یتیم کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دلاتے ہو مسکین کے کھانا کھلانے پہ۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو تم وراثت کا مال سارے کا سارا، اکلا لما، سارے کا سارا کھا جاتے ہو۔ اصل میں نے اکلا لما اکلا شدیدا، کھا جاتے ہو وراثت کا مال سارے کا سارا۔ حاصل یہ ہے کہ تم محبت رکھتے ہو مال کے ساتھ، محبت رکھنی بڑی سخت، بڑی زیادہ۔ کلا، ہرگز نہیں، جب زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، دکت الارض دکن دکن، یہ جناس الاشتقاق ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، جی آئے گا تیرا رب اور فرشتے درال صفے بنانے والے ہوں گے، فرشتے مراد ہے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس قیامت کے دن جہنم کو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 باغیں ہوں گی، ہر باغ کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا، اور پھر بھی وہ غضب مار رہی ہوگی۔ بڑے زبیر، یومئذ یتذکر الانسان، یہ باب تفاعل ہے، باب تفاعل میں زور لگتا ہے صرفیو، باب تفاعل میں زور لگتا ہے۔ تہجد مشکل کام ہے، تکلف مشکل کام ہے، تمعر مشکل کام ہے، تغیر تکلف ہے، تبدل تنصر، سمجھ آئی بات؟ اب یہاں دیکھنا، اس دن سمجھنے کی کوشش کرے گا انسان، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، کہاں ہوگا اس کے لیے سمجھنا۔ یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے میری کم بختی، میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے۔ پس اس دن نہیں عذاب دے سکے گا مثل اس کے عذاب کے کوئی ایک، جناس الاشتقاق، لا يعذب عذابہ احد، اور نہ کوئی جکڑ سکے گا مثل اس کے جکڑنے کے کوئی ایک۔ مومن آدمی کی جب روح نکلتی ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من ہؤلاء، اللہم اجعلنا من ہؤلاء۔ بشارت اخرویہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی روح مطمئنہ، لوٹ تو طرف اپنے رب کے۔ لوٹنا عبد السمی کہاں ہوتا ہے؟ جہاں سے آئے، عبد السمی لوٹ جا گھر، ناشتہ کر کے آیا ہے نا، تب تو روح آئی بھی اللہ کی طرف سے، اور اب جا بھی اللہ کے پاس۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ جا تو اپنے رب کی طرف، درا حالے تو رب پہ راضی، رب تجھ پہ راضی۔ یہ ہے چودراہٹ، یہ ہے مقام، یہ ہے تصوف، یہ ہے تزکیہ، یہ ہے اللہ کے ساتھ گہرا تعلق، راضیتم مرضیہ۔ صحابہ کرام کو یقیناً کہا گیا ہوگا، تابعین، ائمہ کو، محدثین کو، مولانا مدنی لاہوری کو یقیناً کہا گیا ہوگا، جنید بغدادی، بایزید بستامی، معین الدین چشتی اجمیری، شیخ عبد القادر جیلانی، سید عنایت اللہ شاہ بخاری، حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑے چھوٹے قاضی صاحب، اور حضرت شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری وغیرہ، استاد جاجروی رحمہم اللہ تعالی، رحمہم اللہ تعالی۔ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ تو طرف اپنے رب کے، درا حال تو رب پہ راضی ہونے والا، رب تجھ پہ راضی ہونے والا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس داخل ہو جا تو میرے بندوں میں، اس روح کو کہا جاتا ہے چل میرے بندوں عالم برزخ میں، وادخلی جنتی،
پھر میری جنت میں داخل ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سورۃ البلد مکی سورت ہے، 20 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، ترتیب میں 90 نمبر ہے، نزول میں 35 نمبر ہے۔ سورہ قاف کے بعد نازل ہوئی، وہی ربط ہے، دنیا سے بے رغبتی، آخرت سے ترغیب۔ یہ لا اقسم بہذا البلد تخویف دنیاوی خطیبانہ انداز میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی مکہ المکرمہ۔ مکہ میں جاؤ نا جی، مکہ المکرمہ میں تو بورڈ لگی ہوتی ہے، مکہ مکہ تعظیم وہاں واجب، مکہ تعظیم وہاں واجب۔ اس کی تعظیم کیا ہے؟ واجب۔ خطیبانہ انداز میں ہے کہ اللہ تو مکہ کی قسمیں کیوں اٹھا رہے؟ پہاڑ ہے، بیت اللہ ہے جی، صفا مروہ نہیں، فرما وانت حل بہذا البلد۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر آپ جو مکہ میں رہنے والے ہیں، مکہ کے مقیم ہیں، سبحان اللہ، سارے چھوڑ جائیں، کوئی پرواہ نہیں، عزت ذلت اللہ کے اختیار میں، رزق اللہ کے پاس، اللہ نہ چھوڑے۔ فرما میرے لاڈلے پیغمبر آپ کو گالیاں ملتی ہیں، پتھر مارتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، وانت حل بہذا البلد، حالانکہ تو جو اس شہر میں رہنے والا ہے۔ اور دوسرا میرے لاڈلے پیغمبر آپ کے پاؤں کی تلیاں ان گلیوں میں لگ رہی ہیں، اس لیے میں قسم اٹھاتا ہوں۔ بعض مفسرین کرام نے کہا چونکہ علت ہے نا انت حل بہذا البلد، تو پھر اللہ مدینہ منورہ کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، کیونکہ آپ کا رہنا یہ علت ہے، تو آپ مدینہ منورہ میں 10 سال رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لا اقسم بہذا البلد سے مراد مکہ تو ہے ہی ہے فاروقی، لیکن مدینہ منورہ بھی ہے۔ مدینہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نام کی بھی محبت وہ بھی کام دیتی ہے۔ بے عمل آدمی بھی کہے میری نبی علیہ السلام سے محبت، اور ہو بھی صحیح، ایک نہ ایک دن بعمل بن جاتا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور حقیقی محبت تو پھر بڑی چیز ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، حالانکہ تو ٹھہرنے والا ہے اس شہر میں، اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک مشقت میں، محنت میں، پوری زندگی محنت مشقت۔ ایحسب الانسان ان لن یقدر علیہ احد، زجر ہے، کیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہرگز اس پہ کوئی قادر نہیں ہوگا کہ قبر سے اٹھائے، حساب اور جزا؟ کہتا ہے بطور فخر اہلکت مالا لبدا، میں نے خرچ کیا بہت مال، کھیتی باڑی، جنگیں، نکاح وغیرہ میں نے خرچ کیا۔ پیسوں کی قدر کیا کرو، ماں باپ جو دے، کہتے ہیں جی فاروقی اور فلاں لڑکا، ابوبکر الوانی، فاروقی، مثال کے طور پہ، یہ جی بہت کنجوس ہے، کوئی کنجوس نہیں، انہیں پتہ ہے کہ باپ کیسے کماتا ہے اور پھر تمہیں دیتا ہے۔ ایک آدمی جس طریقے سے باپ کما رہا ہے اور آگے اس کے پیسوں پہ کوئی عیاشی کر رہا ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اگر یہ ساتھی کنجوسی کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ باپ کیسے کماتا ہے، پیسے کی قدر کیا کرے، ہر وقت عیاشی میں اور پیسے نہ اڑایا کرے۔ کوئی میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، کہتا کہ اہلکت مالا لبدا، میں نے خرچ کیا ہے بہت مال۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا گمان کرتا ہے کہ اسے کسی ایک نے نہیں دیکھا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ مولوی شبالو کہتا ہے استاد جی یہ زبان ایک کیوں ہے؟ فرما زبان اس لیے ایک ہے کہ تو بھی ایک ہی زبان رکھنا، منافقت نہ کرنا، سامنے بایزید بستامی اور آگے شرم و حیا ہی نہیں ہے، ایک۔ اور پھر اس کے ارد گرد یہ 32 دانت کیوں ہیں؟ اس پہ پہرا دے رہے ہیں، ادھر آئے گی تو کٹ جائے گی، ادھر آئے گی تو کٹ جائے گی، ادھر آئے گی تو کٹ جائے گی، صحیح اپنی جگہ پہ رہے۔
یہ نقطہ ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ 32 پہرے دار ہے اس پہ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، خیر شر، حق باطل، ہدا ضلالہ. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس کی لفظ ہے کی میں نہ کروں گے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، نہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لا بھی تو ہے نا، کی میں نہ کروں. پس نہیں پار کیا گھاٹی کو. گھاٹی کہتے ہیں مشکل راستہ، مشکل ترین راستہ. کیا معلوم تجھے، تفخیم شام، وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے گردن نزاد کرنا، کھانا کھلانا اس دن میں جو بھوک والا ہے، یتیم کو جو قریبی رشتہ. میرے عزیزو، ہم نے جلدی چلے جانا ہے، دنیا میں نہیں رہنا، ہر کسی نے جانا ہے، آپ نے بھی اور میں نے بھی. خدا را اپنے مال کو ضائع نہ کرنا، ماں باپ کا مال ہلاک نہ کرنا، یتیم کو کھلا دینا، مسکین کو کھلا دینا. عبد الرحمن بیٹھا ہے، میں ایک معتدل ہو کے چلتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اپنے اوپر زیادہ میں نہیں خرچ کرتا، آپ دیکھتے ہو. میں باپ ہوں، میں اسے پیسے دوں اور یہ غلط جگہ استعمال کرے، اللہ کے ہاں مجرم ہوگا یا کہ نہیں ہوگا؟ اور بے برکتی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کے لیے مال وضع ہوا وہاں خرچ نہ کرنا. شہزادے کو والد پیسے دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ دودھ پی لیا کر، سیب کھا لیا کر، اور یہ غلط کارڈ لے رہا ہو، غلط چیزیں لے رہا ہو، اس کو بے برکتی کہتے ہیں. سمجھے نہیں؟ اس بات کو سمجھنا. اور لوگوں کو بے برکتی کہتے ہیں جہاں کے لیے مال ہے وہاں خرچ نہ ہو. نعمان صاحب اپنے والد پہ خرچ نہ کرے، اپنے بھائی پہ خرچ نہ کریں. ڈھول بج رہا ہے، ناچ گانے، اور وہاں کجریوں کو دے رہے، اس کو بے برکتی کہتے ہیں. نعمان صاحب کو والد صاحب نے پیسے دی، بیٹا جا رہے ہو دودھ پینا، سیب کھانا، اور یہ سگریٹ پی رہا، اس کو کہتے ہیں بے برکتی. اللہ محفوظ رکھے. کوئی سمجھ رہے ہو بے برکتی کا مفہوم؟ قاسم کو والدہ میری بہو پیسے دیتی ہے، جا کے بیٹا کتابیں لے لینا، یہ آگے سگریٹ پی رہا ہو، خدا نخواستہ غلط کام کر رہا ہو، کسی پہ غلط خرچ کر، اس کو بے برکتی کہتے. اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ محفوظ رکھے. جی دیکھا، گردن کا آزاد کرنا یا کھانا کھلانا فاقہ کے دن میں یتیم کو جو قریبی رشتہ دار ہے، او مسکین ذا متربہ، یا مسکین کو جو خاک نشین ہے، ان کو کھلاؤ. کنجریوں کو، کنجروں کو غلط جگہ پیسے لگانا یہ نہیں. ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی، اور وصیت کرتے ہیں بالمرحمہ، شفقت کی. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، دوسرا معنی برکت والے. والذین کفروا بآیاتنا، تخفیف اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، وہ ہیں بائیں ہاتھ والے. یہ مقابلہ اور تضاد ہے. علیہم نار مؤصدہ، ان پہ آگ ہوگی جو لمبے لمبے، ٹھیک میں نہ کر رہا ہوں جو نہیں، وہ عمد ممددہ، یا میں نے وہ آگ ہے جو بند کی گئی ہوگی، جو ان پہ فٹ آنے والی ہوگی. سمجھی بات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. سورۃ الشمس مکی سورت ہے، 15 آیات ہے، 1 رکوع ہے. ترتیب میں 91 نمبر ہے، نزول میں 26 نمبر ہے. سورۃ القدر کے بعد نازل ہوئی. وہی موضوع ہے. کیا موضوع؟ دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی ترغیب. دیکھ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا، اس صورت میں آ رہا ہے. سبحان اللہ. قسم ہے سورج کی اور اس کے روشن کرنے کی، اور قسم ہے چاند کی جب سورج کے پیچھے آتا ہے، قسم ہے دن کی جب سورج کو روشن کر جاتا ہے، دیتا ہے. یہ نہیں دن آیا
یہ سبب بنا سورج کے آنے کا، یہ مطلب ہے۔ اور قسم ہے رات کی جب سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، قسم ہے آسمان کی ماں مستری اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اس کے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اس کے برابر کرنے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کیا اسے اس کے گناہوں کا اور اس کے تقوی کا، اللہ نے الہام کر دیا۔ یہ سیدھا راستہ یہ بولا میرے پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ بخاری حافظ اللہ فرماتے ہیں تاکہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو ذبح کر دیا۔ زکاہا، کیا؟ زکاہا اس کو کہتے ہیں ذبح کرنا، تو نفس کو ذبح کرنا غلام کیا ہے؟ من زکاہا، من زکاہا، نفس کہے یہ کام کرنا تو نے نہیں کرنا ہے۔ نفس کیا کہے؟ یہاں سے شہزادہ جا رہا ہے گھر میں، ایک گاڑی کا کرایہ 1000، ایک کہے 400، اس میں ذرا اے سی ہے، راستے میں برگر ہے جی، اور اس میں ٹوکری پڑی ہے مٹھائی کی، چھوکریاں پڑی ہیں، پانی پیش کرتی ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں، نفس کا علاج ہے، 400 دیں گے آگے چلے جائیں گے۔ سمجھی بات؟ تو یہ ہے ذبح کر دینا نفس کو۔ شبالو کہتا ہے گناہ کو جی چاہتا ہے، قادر بھی ہوں، نہیں، من زکاہا، اس کو ذبح کر دے تاکہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، من زکاہا، جس نے پاک کیا اپنے نفس کو تلویسات دنیا، حب مزخرفات، خواہشات سے پاک کیا، تاکہ گھاٹے میں پڑ گیا وہ جس نے اپنے نفس کو دھنس دیا، گناہوں میں دھنس دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، ایک دوست کہتا ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں سسرال کے گھر، توجہ کر، استادی بیٹھک میں لکھا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ استادی اس تک کی مطلب ہے، سادے لوگ ہوتے ہیں نا علی کہنے میں سسرال دے گھر جانا تھے، بیٹھک میں لکھے ہونا اللہ دیکھ رہے، یہ انہیں میرے واسطے لایا۔ میں کہ بات یہ ہے کہ جب آدمی کوئی باپ کی حکم عدولی کرتا ہے، ماں کی کرتا ہے، چچا کی کرتا ہے، استاذ کی کرتا ہے، تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ قادر ہے کہ اسے بتا دے۔ تو پھر کہتا ہے استاد سسرال میرے واسطے کیوں لگ رہے ہیں لطیفہ، تے سسرال نے بیٹھک وچ کیوں لگا جب میں اتنے سونا ہونا، تو بشک کے ریکارڈ ہونا۔ تو میں نے اس کو کہا سسرال نہیں سی لگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہاں آرام سے سو، اپنا گھر پیچھے ہے، یہاں مسافر بن کے آئے ہو، آرام سے سو اور گھر جاؤ۔ کہنا او استاد جی ہوں گل سمجھے، میں کہا اتنے جانا نا بیٹھا بھی آرام نہ سویا کر، غسل فرض نہ ہو بلکہ گھر آ جایا کر۔ کہتا آج بات، حالانکہ ان بیچاروں نے اس وجہ سے نہیں لکھا ہوگا، تو ویسے کسی نے کیلنڈر لکھا، اسے شک پڑ گئی یہ کیوں لکھا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح اس نے بات کی میں نے بھی پھر آگے ایسے بات کر دی کہ وہ کہہ رہے یہاں شرارتیں نہ کرو، کہہ رہے او استاد جی اور گل سمجھ آئی، غلام سمجھ لے اس نقطے کو۔ جہاں بھی کسی کی کوئی نافرمانی کر رہا ہو تو کہا کرو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کس سے غداری کر رہا ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو زکاہا کرو گے میرے عزیزو، گناہوں سے بچو گے۔ قد افلح من زکاہا، تاکہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور تاکہ گھاٹے میں پڑ گیا جس نے اپنے نفس کو دھس دیا گناہوں میں۔ کذبت ثمود بطغواہا، تخفیف دنیاوی، جھٹلایا سمودیوں نے بسبب اپنی سرکشی کے، جب کھڑا ہوا ان میں سے زیادہ بدبخت، اس کا نام کیا تھا؟ پس انہیں کہا اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ جی، چھوڑو اللہ کی اونٹنی کو، اضافت برائے تشریف، چھوڑو تم اللہ کی اونٹنی کو، وسقیاہا وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کو، ایک دن تم نے پینا ایک دن اونٹنی نے، فکذبوہ، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، فعقروہا، پھر اسے ہلاک کر دیا، کونچے کاٹ دی، فدمدم، اور صرفیو
اس کا وزن فا للا نہ کرے ہو، فا فلا، دمدمہ کا وزن کیا ہوگا؟ ٹھیک کہہ رہے ہاں، فا دمدمہ یہی دسنا ہونا، فا للا. یہ کس نے لکھا ہے؟ تفسیر روح المعانی نے. یہ مجھے کس نے بتایا تھا؟ سید بدیع الزمان شاہ رحمہ اللہ تعالی. ادھر دیکھو، سید بدیع الزمان شاہ وہ شخص ہے، انہیں وہ جانتا ہے جو جانتا ہے. وہ کچی جامعہ صدیقیہ میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، ہمارے مدرسے کے ممتحن تھے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، چاہے میں نالائق ہوں، عمل نہیں کیا، لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا. تصوف انہوں نے مجھے سکھایا تھا. انہوں نے مجھے ایک وظیفہ کرایا تھا لا الہ الا اللہ کا، بہت زبردست وظیفہ. میں غلام ادھر سے موٹر سائیکل پہ جاتا تھا، استادوں کی چھٹی کا ٹائم ہوتا کبھی کبھی، تو میں کچی سے باغبان پورے اشرف العلوم سے آگے ایک مسجد ہے غالباً فضل مسجد، اس میں وہ خطیب تھے، وہاں میں چھوڑ کے آتا تھا. ادھر دیکھنا، بڑے ولی اللہ تھے، آنکھیں سوجی رہتی تھی، رات کو بڑے جاگتے تھے. یقین کرنا ان کی کہیں سے تقریر ملے تو آپ سنو. اس دن مولانا عبداللہ توحیدی آئے نا، جنہوں نے ایک دن عصر کے بعد درس دیا، تو مجھے کہہ رہے تھے میں نے 4 دورے بدیع الزمان شاہ صاحب کے پاس دورے تفسیر پڑھے. بہت بڑے داؤد حفیظ اللہ، بہت بڑے انسان تھے، کہیں بھی ذکر سنو ان کے لیے دعا کیا کرو. تو میں ایک دن چھوڑ کے آیا بدیع الزمان شاہ صاحب کو موٹر سائیکل پہ، میرے پاس ہونڈا ہوتا تھا، اس طرح میں رومال باندھتا تھا. تو میں پیچھے دیکھا کہ جو ان کے گھر کا پردہ ہے نا جس طرح لگا ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگ کھڑے ہیں اور اس طرح میرے لیے دعا کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں بڑا نکما ہوں، انشاءاللہ میری کامیابی ہو جائے گی. یعنی میں نے خود دیکھا کہ میں چلا ہوں نا، تو انہیں کیا پتا تھا پیچھے دیکھے گا. اچانک میں نے بریک ماری، اللہ نے دیکھا، جب دیکھا تو پردے سے تھوڑا سا ایسے کر کے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کر. ان کی دعاؤں کے اثرات آج ہمیں محسوس ہیں. جی خیال کرنا. تو بدیع الزمان شاہ صاحب فرماتے تھے فا فلا وزن ہے، پھر ہلاکت ڈالی ان پہ ان کے رب نے بذنبہم ان کی تکذیب کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. فسواہا، میرے استادی کا معنی، پھر اللہ نے اس دمدمہ کو عام کر دیا. احمد سعید صاحب کی کتاب تھی دمدمت الجنود علی دندنت الیہود، دمدمت الجنود علی، اور اس میں کیا مسئلہ تھا؟ تویز والوں کی مخالفت، پوری کتاب. فدمدم علیہم رب، میرے بارے غلاموں نے کسی نے کہا تھا کہ وہ جو حبیب الرحمان ہے گجرانوالے والا، تو اس کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق تھا. ادھر دیکھو، کہیں بیٹھے تھے تو اس طرح گیا. یار تعلق تو ہون بھی ہے، اساں نصر اللہ نے خراب کیتا، بندہ ٹھیک ہے، تویز دے مسئلہ نہیں کرنا. اساں نصر اللہ نے خراب کیتا، حافظہ اللہ تعالیٰ، میرے استاد قاری نصر اللہ صاحب متظل العالی، کوئی خراب نہیں کیا، ہمیں توحید میں پکا کیا ہے. تو فرمایا بندہ ہون بھی ٹھیک. فسواہا، پھر اسے برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور ڈر نہیں کیا اس کے انجام کا. اللہ کو کسی انجام کا ڈر نہیں ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. غلام میں جب عبدالرحمان کے در پڑھن بھیجی تو میں پیچھے نگرانی رکھاں گا؟ کوئی نہیں رکھاں گا، رکھاں گا. شعیب والد صاحب نے بھیجا تے روحانی باپ مظہر صاحب نے ان کی کوئی نگرانی، انہوں نے پتہ کہ منڈیالے پڑھائی ہے تے نمبر کسی اڑا کر ساڑھے استادہ کون قاری کریم اللہ صاحب نے علامہ صاحب 2 سال بھیجی رکھا تھے نہ پوچھنے ہو سن کی پڑھا نہیں ہے استاد ایسی گا کہ اے ترکیب کے کوئی نہیں پوچھنے ہوں گے، پوچھنے ہوں گے. میں سعید صاحب تے اپنی اولاد نو انج بھیجا، آج تو ساڑھے تے فتوے لینے ہو، بس کی توڑے فتوہ کی سمجھے پرواہ ہی کوئی نہیں صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. اور اگر کوئی کہے استاد جی اس وقت تسی تویز نہیں لکھنے ہو نا تے علامہ صاحب اس واسطے توڑے نا پیار، میں تو کافی پڑھنا سے تویز لکھنا سے، میں اس وقت بھی عامل سے، میں نانا جی دے کچھ عملیات میرے سن کافی دے دوران. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی
سورۃ اللیل مکی ہے، 21 آیات ہے، 1 رکوع ہے، ترتیب میں 92 نمبر ہے جی، نزول میں 9 نمبر پہ ہے، سورۃ الاعلیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ دیکھا میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں الربط ما مر مرارا، وہی ربط ہے جو پہلے چل رہا ہے۔ اختلاف اعمال پر شواہد کہ تمہارے اعمال مختلف ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو، اور قسم ہے دن کی جب وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس صورت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ ابوبکر بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اشارہ ہے ابو بکر کو ملو گے تو نبی علیہ السلام کو مل سکو گے، ابو بکر کے بغیر نہیں مل سکو گے۔ سمجھی بات؟ داؤد آج میں کو گل کرے گا، شہزادے عبد الرحمن سارے حضرات ادھر دیکھو تو خیال کرنا شاید کدھروں نہ سنی ہوئے شان صدیق اکبر کے متعلق۔ آگے چلتے ہیں۔ قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، قسم ہے دن کی جب وہ ظاہر ہوتی ہے، قسم ہے مذکر مؤنث پیدا کرنے کی، ان سعیکم لشتی، یہ جواب قسم ہے، تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ تفسیر آئی کیسے؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایسا اونچی آواز سے کو موبائل ضبط اس واسطے آکھ رہے ہو۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، بس بہرحال جس نے دیا اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وَاتَّقَى، رب سے ڈرا، گناہ چھوڑے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کی لا الہ الا اللہ کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پسند قریب مہیا کریں گے ہم ان کے لیے، اس کے لیے سہولت کا سامان، کام یہ ایسے کرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور بہرحال جس نے بخل کیا، مال خرچ نہیں کیا، واستغنا، اور لاپرواہی کی، اللہ سے نہیں ڈرا، وکذب بالحسنی، اور جھٹلایا قیامت کے، جھٹلایا لا الہ الا اللہ کو، فسنیسرہ للعسری، پسند قریب مہیا کریں گے ہم اس کے لیے تنگی کا سامان۔ ادھر ہے یسرا، ادھر ہے عسرا، طباق اور تضاد ہے۔ وما یغنی عنہ الدار، نہیں بچا سکے گا اس سے اس کا مال جب وہ جہنم میں گر جائے گا، کوئی نہیں بچائے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ البتہ ہدایت، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اسی طرح ہے نا، بے شک ہمارے لیے البتہ آخرت بھی اور دنیا بھی، طباق اور زدہ۔ آخرت کا ذکر قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 115 دفعہ۔ اور دنیا کا ذکر کتنی دفعہ ہے؟ اور موت کا ذکر اور حیات کا 145۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تخفیف اخروی، پس میں نے تمہیں ڈرائے آگ سے ملوالی والے استاد عبد القدوس رحمت اللہ تعالی علیہ، جن سے میں نے علم میراث پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کروڑ رحمتیں ان کی قبر۔ وہ اس کا معنی کیا کرتے تھے؟ میں نے تمہیں ڈرایا آگ سے تلظا، جو نگل لے گی، کھا جائے گی تو یہ معنی۔ اور PDA والے استاد متضلع علیہ کا میں نے آگ شعلے والی، آگ کچھ یار بولا کرنے اس طرح نہ کیا کرو۔ الا الاشقى، مگر زیادہ بدبخت، الذی کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلایا، حق سے منہ پھیرا۔ بشارت اخرویہ، یہ صدیق اکبر مراد ہے، کہو سبحان۔ صدیق اکبر یا فاروق اعظم کو گالیاں دینے سے اپنے ہی کو بگڑے گا، تباہ و برباد ہوگا، ویران ہونے کیا ہے؟ وہ تو اب بھی نبی علیہ السلام کے روزہ انور میں آرام کر رہے، کہو سبحان۔ یہ قسمتیں، یہ نسبتیں ایسے نہیں ملتی ہیں۔ شیخین صدیق اکبر رضی اللہ، یہ نبی علیہ السلام کے بہت قریب تھے۔ میں اب ایک بات بتا دوں، اتنے قریب تھے کہ نبی علیہ السلام جیسا نہ کوئی گزرا ہے، نہ آئے گا، نہ سوچ سکتے ہیں۔
لیکن میری ذرا بات گہری ہے، یہ نبی علیہ السلام کے اتنے قریب تھے کہ گویا نبی علیہ السلام کے عین بن گئے تھے، جدا ہی نہیں تھے۔ میں گویا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بڑی گہرائی کی بات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ استاد جی میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر رضی اللہ، یہ بات لکھنا۔ تو صدیق اکبر کے لیے کیوں نہیں کہا؟ بھائی وہ اتنے قریب تھے نبی علیہ السلام کے، اتنے قریب تھے، ان کے لیے آپ نے بعدی فرمایا نہیں، لو کان بعدی نبی لکان، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ نبی علیہ السلام کے اتنے قریب تھے کہ اور کوئی قریب ہی نہیں تھا۔ میرا خیال اللہ کی گل نہیں سمجھی۔ میرے پاس بیٹھا ہو علی، میرے پاس بیٹھا ہو مولوی شوالو، میرے پاس بیٹھا ہو مستانی، تو علی اتنا میرے قریب ہو اور میرا اتنا اعتماد ہو کہ میں کہوں شوالو بڑا میرا معتمد ہے تو ساری علی نے نا، اور یار علی نے نا ہی نہ لو، اس واسطے کہ علی تے میں ہر کسی کو پتا ہو بڑا میرے قریب ہے۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک استاد سن میرے استاد مولانا نصر اللہ خان راشد ہے، مدظ العالی دے استاد، وہ جدوں فوت بہت بڑے عالم تھے، مولانا عبداللہ راشد رحم اللہ، اس مدرسے 7 سال خطیب رہ کے گئے، بہت بڑے آدمی۔ انہوں نے اپنی بیوی نو اپنا حساب دسیا، فلان جگہ تو لینا، فلان جگہ تو دینا۔ تو بیوی نے کہا کہ وہ نصر اللہ صاحب کہ نصر اللہ نے چھوڑ، اس نے تو میری اپنی گلاں اس تک کرش رز میں کوئی نہیں دسنا۔ اور گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر اس واسطے صدیق اکبر بہت قریب سن، فنا فی الرسول سن۔ اس وقت فرمایا لو کان بعدی نبی۔ ایک اور مثال دی فاروقی گل سپاہ دی تے کر اسی رہے، کیوں؟ ساری جماعت انہاں دی جماعت تو بھی مضبوط ہے۔ اللہ انہاں بھی آباد رکھے تے سانو بھی آباد رکھے۔ سننا میری گل، کوئی لطف آیا اس گل وچ؟ استاد علی میں مثال دے کی انہوں نے کہ نصر اللہ جانے تے میں جانے، تو ہورا دی گل کر، ہورا نا تعلق بعض اوقات اس طرح۔ صدیق نبی علیہ السلام فرما لے آؤ مال، صدیق اکبر سارا مال لے آئے، کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ فاروق اعظم کا بڑا مقام ہے، لیکن کیا لے کے آئے؟ آدھا مال۔ تو پھر پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیق، سب کچھ دے کے آئے ہیں، چھوڑ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آئے۔ یہ آپ سمجھ لیا کہ نہیں سمجھ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وہ بیٹی دی کہ بلوغت میں قدم رکھے گی تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی نظر پڑے گی، اور اس کی نظر نبی علیہ السلام پہ پڑے گی۔ ام المؤمنین، ام المؤمنین۔ زندگی کا پتہ نہیں فاروقی، میرا ریکارڈ زندگی میں نہ لگانا کہ استاد طبیعت کے بڑے سخت تھے، مزاج کے سخت تھے۔ مجھے میری اپنی ماں کی 3 دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی ہے، قرآن سامنے۔ میری ماں نے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا یہ باتیں زیادہ نہ چھیڑے، تو میں نے کہا تھا یہ کہوں گا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ہم بھی ایسے نہیں پھر رہے، ہم نے بھی اولیاء اللہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ تو آپ سمجھ لیا وَشَجْنَبُ حَلَّتْكَا، ان قریب بچایا جائے گا اس سے زیادہ پرہیزگار کو وہ جس نے مال دیا یتزکا، تزکیے کے لیے، وَبَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، نہیں ہوگا، نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس کی ہاں کوئی نعمت سے کہ بدلہ دیا جائے۔ توجہ کرو، صدیق اکبر کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا یہ تو اتنے روزانہ غلام آزاد کرتا ہے، کسی طاقتور سے کر کل تجھے کام آئے گا۔ فرمایا نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس کے ہاں نعمت سے کہ بدلہ دیا جائے، وہ بدلہ نہیں لیتا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، مگر واسطے تلاش کرنے رب کی رضا کے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور البتہ ان قریب صدیق اکبر راضی ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کو فرما وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ، خلیفہ اول بلا فص صدیق اکبر ہے۔ شیعوں کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد افضل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، شراکات کھولو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ سورۃ الضحی مکی صورت ہے، 11 آیات ہے، ایک رکوع ہے، ترتیب میں 93 نمبر ہے، نزول میں 11 نمبر ہے، سورۃ الفجر کے بعد نازل ہوئی۔ ربط یہ ہے کہ پیچھے ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ادھر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فقیر کے نزدیک ہے پہلے اللیل ہے، ادھر الضحیٰ ہے، وہ رات ہے، یہ دن ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ادھر دیکھو میں ربط یوں بیان کر، رات اور دن لازم ملزوم ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، ایسے ہی چلتا ہے۔ تو صدیق اور فاروق بھی، صدیق اور نبی علیہ السلام بھی لازم ملزوم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر، اللیل الضحیٰ، سمجھ لیے؟ والضحیٰ قسم ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے 15 دن وہی بند رہی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب وہ شیطان نہیں آتا، معاذ اللہ۔ قرآن نازل والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاش کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ بعضوں نے کہا ضحیٰ سے مراد میرے آقا کا کیا ہے؟ چہرہ انور ہے، اور اللیل سے مراد آپ کی زلف ہے۔ بعضوں نے کہا ضحیٰ سے مراد آپ کی مذکر اولاد، اللیل سے مراد مؤنث اولاد ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کیوں نہ اونچا کہنے بزرگ نہ کیا کرو اس طرح، ما ودعک ربک وما قلی، اور اونچا کو، اور اونچے، اس طرح کو، جس طرح گویا دیسی گھی کھا دو، شاہ جلدی کرو، ہون مزہ آیا نا۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے، نہ تجھ پہ ناراض ہوا ہے۔ جنہوں نے حماسہ پڑھا ہے نا، میں نے پڑھا ہے فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزوں سے، اس میں شعر میں ایک لفظ آتا ہے قالین، قالین، وہاں میں نہ دشمنی ہوتا ہے، اب سمجھئے، نہ چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ ناراض ہوا ہے تجھ پہ، اور البتہ آخرت بہتر ہے آپ کے لیے بنسبت دنیا کے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بھائی گزر جائیں گی، ہر کسی پہ ہے، دعا کرو اللہ میری پریشانیاں بھی دور کرے، اللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے، اللہ پاک برے وقت سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یاد رکھنا العلماء ورثۃ الانبیاء ہے نا، علماء انبیاء کے کیا ہے؟ وارث ہیں، سمجھیں؟ تو جس طرح انبیاء وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، علماء کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، اللہ محفوظ رکھتے ہیں، گھبرانا نہیں، پہاڑ، مضبوط پہاڑ، لوہے کا پہاڑ بن کے مقابلہ کرنا ہے مصائب میں، اللہ پاک فضل فرمائے۔ اور البتہ آخرت بہتر ہے تیرے لیے بنسبت دنیا کے، اور البتہ ان قریب عطا کرے گا تجھے تیرا رب، پھر تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو 5 چیزیں ارشد حکیم بڑی اعلیٰ دی ہیں، اسم اعلیٰ محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسم اعلیٰ واحسن منک لم تر قط عین، اعطاء اعلیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، سمجھی بات، اور عفو اعلیٰ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، پہلے معاف کیا، معاف کر دیا میں نے، کیوں اجازت تھی غزوہ تو، اور رضا اعلیٰ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، اور البتہ دے گا تجھے تیرا رب، پھر تو راضی ہو جائے گا۔ کیا نہیں پایا تجھے یتیم فآوا، پھر ٹھکانہ دیا، ابو طالب سے پرورش کرائی۔ یار آوا کا میں نے ادھر دیکھو، دست شفقت تیرے سر پہ رکھ دیا، یہ معنی ہے، اور پایا تجھے شریعت کے مسائل سے ناواقف، فعدا، پھر رہنمائی کر دی، قرآن جیسا علم عطا کر دی۔ زالن کا معنی بعض کہتے ہیں آپ کا ایک دفعہ اونٹ گم ہو گیا، مل گیا، یہ ادھر اشارہ ہے، اور بعض کہتے ہیں زالن سے مراد ہے آپ ناواقف تھے نا، ابھی نبوت احکام شریعت کا نہیں پتا تھا، رہنمائی کرتی، اور کسی نے معنی کیا اور بڑا کیا زبردست،
پایا تجھے اپنی محبت میں ڈوبا ہوا، فہدا پھر رہنمائی کر دی۔ سید عبد المجید ندیم شاہ رحمہ اللہ مانا کرتے تھے الوانی، وَوَجَدَكَ ضَالًا، پایا تجھے متلاشی، تو کسی کو تلاش کر رہا تھا، فہدا پھر رہنمائی کر دی۔ فقیر مانا کرے گا وَوَجَدَكَ ضَالًا، پایا تجھے متلاشی، فہدا پھر ہم مل گئے تجھے، پھر فہدا کا میں نا پھر ہم، 3 دفعہ کو پھر ہم لکھو، استاد نے مانا کرایا فہدا پھر ہم تجھے مل گئے۔ اور پایا تجھے تنگ دست پھر غنی کر دیا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کی وجہ سے۔ جنت المعلی میں میری ماں کا قبر ہے، میں سن 92 میں استاد مولانا رسول اللہ خان راشد حفظ اللہ کے ساتھ اپنی ماں کی قبر پہ گیا تھا۔ اب تو پابندی ہے، یہ جس ٹائم میں جاتا ہوں اس ٹائم نہیں جا سکتے آگے، اس وقت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ گیا تھا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس بہرحال یتیم بس اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، بہرحال سوال کرنے والے کو کیا، فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں ہے۔ صحیح میں نے کر رہا، یتیم کو چھڑکنا نہیں، سائل کو ڈانٹنا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کے ساتھ کہ جب تو تنگ دست تھا غنی کر دیا، یتیم تھا دست شف، فحدث، پس بیان کرتے رہیے، یعنی شکر علی النعمت بیان کرتے رہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں بہرحال اپنے رب کی نعمت یعنی اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی 1 ربع رہ جائے گا، کل انشاءاللہ صبح پورا ہو جائے گا قرآن مجید، اور صورتیں بھی آخری 2 ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ الم نشرح لک صدرک، سورہ انشراح مکی صورت ہے، 8 آیات 1 رکوع ہے، ترتیب میں 94 نمبر ہے، نزول میں 12 نمبر ہے، سورۃ الضحیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ ربط کیا ہے؟ بس یہی ربط کافی ہے، میرے آقا کو تسلی دی جا رہی ہے، جس طرح پہلی صورت میں تسلی ہے، تسلی تسلی تسلی، جڑا نہ مانے اس کو ہے مسلی، یہ ہے تسلی، بولو کیا ہے؟ جو نہ مانے وہ ہے، ذرا بند کرو یار، نشرح لکھ لکھو سادہ کہ ہے تسلی، جو نہ مانے ہے وہ مسلی۔ لکھ لو الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ جی کھول دیا ہے، ہدایت معرفت نہیں مل گئی، اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ۔ وہی کی ابتدا میں جب وہی شروع ہوتی تھی، نازل ہوتی تھی تو آپ پریشان ہو جاتے، پسینہ شروع ہو جاتا سخت سردیوں میں۔ وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی، انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر تو تیرا بھی ذکر، اذان اقامت تشہد خطبہ۔ فإن مع العسر یسرا، پس بے شک تکلیف کے بعد آسانی، مع بمعنی بعد، بے شک تکلیف کے بعد آسانی، مع بمعنی بعد۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا اللہ تیرا، مجھے یہ تھوڑا سا گڑ بھائی پریشان کر رہا ہے، یہ نہیں کہ میں تھک گیا ہوں۔ علم معانی کا قانون ہے، نکرہ دوبارہ نکرہ آئے نا تو وہ عین اول نہیں ہوتا، اور معرفہ دوبارہ معرفہ آئے تو وہ عین اول ہوتا ہے۔ معلوم ہوا تکلیف ایک دفعہ آئے گی، آسانیاں بار بار آئیں گی۔ یسرن یسرن نکرہ ہے، العسر الاسمان، ماں میں نے بات۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب تو فارغ ہو جائے دعوت الحق، تبلیغ اور مشاغل سے، پس محنت کر، اب عبادت کر، اور اپنے رب ہی کی طرف پس توجہ کر۔ قاسم تینوں غلط فہمی،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، جب فرض نماز سے فارغ ہو پھر دعا کیا کر فرض کے بعد، کہ تو فرض کے بعد دعا کوئی، کتنے دلائل میں نے ایک درس میں دیے تھے ارشد حکیم، فرض کے بعد دعا فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن سنت ہے، میرے آقا کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ سورۃ التین مکی سورت ہے، ترتیب میں جو ہے یہ جو آخری صورت شروع کہنے ہو کہ آخرت اللہ اکبر، پھر ضرور کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب شروع ہو گئی نا 20 میں رکھا، سورۃ التین سے شروع ہے جی، سورت ہاں کی کہہ رہے 20 کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ والتین والزیتون، پہلی دو صورتوں میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی تھی، تسلی دی گئی تھی، تو اب اس صورت میں ہے کہ آقا علیہ السلام انسان تھے اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ آؤ اس کا تذکرہ جب کرتا ہے اللہ کیسے کرتا ہے، ترتیب میں 95 نمبر، نزول میں 28 نمبر، سورہ بروج کے بعد قسم ہے درخت انجیر کی، قسم ہے درخت زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، قسم ہے شہر امن والے کی۔ تین سے مراد جہاں یہ انجیر کا درخت زیادہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ، زیتون موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مولد کی جگہ، طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، ھذا البلد الامین جہاں میرے آقا پیدا ہوئی، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں میرے آقا پیدا ہوئی، سادہ سا مکان ہے، اللہ آپ کو دکھائے، اللہ مجھے بھی بار بار دکھائے۔ یہ انجیر کا درخت اندر باہر سے ایک ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، باہر سے بھی کھایا جاتا ہے، اندر سے وہ جو خشک ہوتا ہے بھائی، یہ خشک جو ملتا ہے نہیں، جو تر و تازہ ملتا ہے نا تین، وہ بہت زبردست چیز ہے۔ اور زیتون کا جو تیل ہے یہ ایسا شفاف ہے، اس کی روشنی بھی بڑی شفاف ہے۔ اللہ نے انسان سے پہلے انجیر کا ذکر کیا کہ جس طرح تو باہر سے اندر سے بھی اسی طرح ہو جا، جس طرح زیتون چمکتا ہے دمکتا ہے، تو بھی تقویٰ کر، تیرا دل چمکے اور دمکے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کی، اللہ تجھ سے بھی کلام کرے گا، تجھ پہ رحمتیں بھیجے گا، پھر تو جب مکہ میں جائے گا تو مزہ آ جائے گا۔ یہ میری بات ہے جو میں نے ذکر کی، اندر باہر سے ایک ہو جا، پھر تو چمکے گا زیتون کی طرح، پھر اللہ تیرے ساتھ کلام بھی کرے گا، رحمتیں بھیجے گا، پھر جب مکہ میں جائے گا تو مزہ آئے گا۔ کوئی نہیں لکھو گے؟ اچھا نہیں لکھو گے نا، ہن تک جو نہیں لکھے پھر کس وقت لکھو گے؟ اشارہ تو کرو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو زیادہ اچھے ڈھانچے میں، سانچے میں۔ میں کہا کرتا ہوں ھذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کا ذکر مکہ کے بعد آ کے مکہ میں آنا جانا لگا رہے، کبھی عمرہ ہے، کبھی حج ہے، کبھی عمرہ ہے، کبھی حج۔ پھر لوٹایا ہم نے انسان کی نوع کو اسفل السافلین، تمام نچلے درجوں میں بوڑھا کر دیا، مگر وہ جو ایمان لائے عمل کی اچھے، پس ان کے لیے بدلہ غیر منقطع، جو بھی ہو جائے وہ اسفل کی طرف نہیں جاتے، بڑھاپے میں بھی نیکیاں کرتے ہیں، نہ کر سکیں اللہ ثواب دیتے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس کس چیز، کون سی چیز تجھ سے تکذیب کرا رہی ہے اس کے بعد قیامت کے بارے میں؟ انسان خیال کر، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالی احکم الحاکمین، تمام حاکمین سے زیادہ بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ اے فرض نماز نہ پیچھے کہہ کرو بلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ سورۃ العلق مکی سورت ہے، 19 آیات ہے، ایک رکوع ہے، ترتیب میں 96 نمبر ہے، نزول میں پہلا نمبر ہے۔ یہ پہلی سورت ہے جو نازل کی گئی، ادھر دیکھو، وہی پہلی جو نازل ہوئی نا، عبد المتین میری طرف توجہ، اسجد ادھر، کس مہینے میں ہوئی ہے؟ شوال میں۔ تو ہمارے مدرسوں کی پڑھائی کب شروع ہوتی ہے؟ میرے سمجھے،
چھٹیاں کب ہوتی ہیں؟ رجب میں، سبق پورے ہو جاتے ہیں۔ رجب کو معراج ہوئی ہے، تو نے پورا سال محنت کی ہے، اب تجھے بلندیاں مل گئی ہیں۔ کوئی دورہ حدیث سے فارغ، کوئی موقوف سے فارغ، کوئی سادسہ سے فارغ، کوئی خامسہ سے فارغ، کوئی دورہ تفسیر سے فارغ، سمجھ نہیں بات؟ اسی لیے ہمارا دورہ تفسیر رجب میں پورا ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و رحمت سے، یہ اس اللہ کا احسان۔ یہ نقطے یاد رکھا کرو۔ شوال میں کیوں مدرسے شروع کہ بھائی کی ابتدا شوال میں ہوئی تھی، بولی شوال ہوئے نقطے فقیرہ کو ملن۔ سابقہ صورت میں ہے انسان کو بڑے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا، فرمایا پھر تیرا ڈھانچہ سانچہ بڑا اچھا ہے تو قرآن سیکھ اور سکھا۔ قرآن ارادے ہیں قرآن کی خدمت کے کہ نہیں ہے؟ مجھے یقین ہے میرے سارے بیٹے قرآن کی خدمت کریں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ جبرائیل امین آیا، فرمایا اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھا ہوا۔ جب پھی لگائی 3 دفعہ، پہلی دفعہ مطلب یہ قاضی شمس الدین علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب پھی لگائی کیوں لگائی، اس کو سننا اچھے طریقے سے، دوسری دفعہ جب پھی سمجھنا اچھے طریقے سے، تیسری دفعہ جب پھی لگائی اس کو بیان بھی اچھے طریقے سے کرنا۔ سب میری طرف دیکھو، میں کہا کرتا ہوں بزرگوں کی بات نقل کرتے ہوئے، یہ انتقال فیض کے لیے اتصال ضروری ہے۔ بولو، اگر استاد سے فائدہ اٹھانا ہے تو اتصال رکھنا، استاد سے رابطہ نہ چھوڑنا، استاد کا دل نہ دکھانا، استاد کا پیسہ ضائع نہ کرنا، پتہ نہیں وہ کیسے کماتا ہے۔ اتصال ہوگا تو انتقال ہوگا فیض کا۔ سبحان۔ تو جبرائیل امین نے اتصال کیا، اللہ کی طرف سے فیض منتقل کر دیا۔ بڑی زبردست بات سمجھائے۔ اقرا، پڑھ میرے پیارے پیغمبر قرآن کو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا انسان کو من علق، کس سے؟ لوتھڑا سے۔ اقرا وربک الاکرم، تکرار برائے تاکید، پڑھ میرے لاڈلے پیغمبر، حالانکہ تیرا رب زیادہ عزت والا ہے جس نے سکھایا قلم کے ساتھ، علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو جو انسان نہیں جانتا تھا وہ سکھا دیا۔ جی، بریلوی لوگ انسان سے مراد نبی علیہ السلام لیتے ہیں اور اس حیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں۔ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ اور خدا کے بندو، اگر اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے، آگے کیا معنی کرو گے؟ کلا ان الانسان لیطغی، اس سے مراد عام انسان ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے۔ کوئی سمجھا ہے؟ اگر انسان سے مراد نبی علیہ السلام لے رہا ہو تو پھر یہاں کیا معنی کرو گے؟ عام انسان مراد ہے۔ یہ کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو لاپرواہ، ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب ہی کی طرف ہے لوٹنا، سٹاپ آخری ادھر ہے۔ یہ شکوہ ہے جی۔ کیا دیکھا ہے تو نے؟ کلا سے شکوہ شروع۔ کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص جو روکتا ہے ابو جہل بندے کو؟ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا اور روکنے کے لیے آگے، آگ کی خندق آئی، دوڑ گیا جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیا تو نے دیکھا ہے اگر وہ بندہ ہدایت پہ ہے یا حکم کرتا ہے تقوی کا کہ شرک چھوڑ، کفر چھوڑ؟ کیا تو نے دیکھا ہے اگر وہ منع کرنے والا ابو جہل جھٹلا رہا ہے اور حق قبول کرنے سے منہ پھیر رہا ہے؟ کیا اسے علم نہیں ہے کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو تو میرے پیغمبر کو نماز سے روک رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، قسم ہے اگر وہ بے ایمان نہ رکا عما ہوا علیہ، جس پہ ہے، البتہ ضرور، وقت بانون خفیفہ، البتہ ضرور ہم گھسیٹیں گے چوٹی سے پکڑ کے، ایسی چوٹی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ پس چاہیے کہ بلائے وہ اپنے ہم مجلسیوں کو، ان قریب ہم بھی بلائیں گے جہنم کے پیادوں کو، فرشتوں کو جو بڑے سخت مزاج ہے۔ ہرگز نہیں میرے لاڈلے پیغمبر، اس پہ ایمان کی تابعداری نہیں کرنی، سجدہ کر اور سجدے میں ہمارا قرب حاصل کر۔ میرے آقا نے فرمایا انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے کب ہوتا ہے؟ سجدے کیا، بھائی سجدہ سارے کر لینا۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرور۔ اللہ ہمارے ظاہری دشمن، باطنی دشمن، ہمارے مال و دولت کے دشمن، ہماری اولاد کے دشمن، ہمارے خاندان کے دشمن، ہمارے شاگردوں کے دشمن، پوری امت کے دشمن، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہ آج کے ردیدار سنگھ میں مولانا فیصل نوید دورہ تفسیر کی ابتدا کر رہے، اللہ اس فقیر نالائق کو انہوں نے پہلے سبق کے لیے بلایا، اللہ مبارک بنا دے، اللہ میرا آنا جانا بیان کرنا قبول فرما دے، دورہ کو کامیاب فرما دے، اور بھی ہماری جماعت غیر جماعت کے جتنے دورہ تفسیر جو خلوص کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں، اللہ سب کو کامیاب و کامران فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری تمام مشکلات مصائب یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ہماری بیماریاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ سارے گناہ معاف فرما، ہر مسئلے میں رحمت نازل فرما دے۔ اللہ میرے ان سارے عزیزوں کو، بچیوں کو کامیاب و کامران فرما۔ سردی گرمی میں اللہ اس نالائق نے تیری رضا کے لیے قرآن پڑھایا، ان میرے عزیزوں نے پڑھا ہے، اللہ ہمارے اجر عظیم عطا فرما۔ مرتے وقت سختی نہ کرنا، قبر میں عذاب نہ ہو، اللہ حشر میں عذاب نہ ہو، پرسرات سے آسانی سے گزر جائے۔ اللہ مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب فرما، سجدے میں موت نصیب، اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، پھر دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا